بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز بچوں، آج ہم انشاءاللہ چیپٹر نمبر 3 اسوہ حسنہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو وہ اسوہ حسنہ کے بارے میں 2 دفعہ MCQ میں سے پوچھا ہوا ہے، اسوہ کے معنی اور حسنہ کے معنی۔ اسوہ نمونے کو کہتے ہیں اور حسنہ اچھا یعنی بہترین نمونہ۔ اور قرآن مجید میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو بہترین نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بہترین نمونہ کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہر کسی کے لیے عملی طور پر بہترین نمونہ ہے۔ اگر گھر کا سربراہ ہے تو اس کے لیے بھی بہترین نمونہ ہے، اگر وہ کسی ریاست کا حکمران ہے تو اس کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ سپہ سالار ہے تو اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ استاد ہے تو اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اگر تاجر ہے تو اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی کے ہر شعبے کی طرف عملی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ تو اس میں سے ایک ٹاپک ہے رحمت للعالمین۔ سوال اس نے پوچھا رحمت للعالمین کے معنی کیا ہے، یا رحمت للعالمین سے کیا مراد ہے۔ اب لغوی معنی رحمت جو ہے یہ شفقت، مہربانی، عفو و درگزر، بدلہ نہ لینا، پیار کے معنی میں آتا ہے۔ اور عالمین جو ہے یہ عالم کی جمع ہے، اس سے جہان مراد لی جاتے ہیں، یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ تو رحمت للعالمین سے کیا مراد ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے۔ تو اس نے MCQ میں پوچھا ہوا ہے کہ رحمت للعالمین کس کا لقب ہے، تو رحمت للعالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے۔ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ تو یہ لغوی اور اصطلاحی معنی، اور قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ بھی کوٹ کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اصطلاحی معنی یہی ہے، جو رحمت للعالمین کا سے مراد کیا ہے، وہی اس کا اصطلاحی مفہوم ہے، یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس میں سے پہلا امت پر شفقت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت پر بہت مہربان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت فکر امت میں اکثر دعا مانگا کرتے تھے اور آنسو بہاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے کس قدر محبت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ توبہ میں ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ، تحقیق تمہارے پاس ایک رسول آیا تمہیں میں سے، اور تمہارا مشقت میں غم میں پڑ جانا اس پر کیا ہوتا ہے، مشکل گزرتا ہے، اور وہ تمہاری بھلائی کے کیا ہیں، حریص ہیں۔ حریص علیکم، وہ تمہاری بھلائی کے لیے حریص ہے۔ اب 2 مثالیں کتاب میں دی گئی، اور دونوں کے حوالے سے اس نے سوال بھی پوچھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح کی نماز مسجد میں ادا کی، اس لیے کہ کہیں یہ امت پر فرض نہ کر دی جائے، تو پھر آپ نے بعد میں گھر میں نماز تراویح پڑھتے تھے، مسجد میں نماز تراویح ادا نہیں کرتے تھے۔ اس نے سوال پوچھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز کتنے دن مسجد میں ادا کی، تو 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں تراویح کی نماز ادا کی تھی۔ اور دوسرا مسواک سے آپ کو بے حد محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے کہ اگر امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کو لازم قرار دے دیتا۔ تو اس نے ایک دفعہ یہ شاگرد سے پوچھا ہوا ہے مسواک کی اہمیت بیان کریں، تو مسواک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے، سنت ہے، آپ مسواک استعمال کرتے تھے۔ پھر یہ حدیث بھی کون کر دے گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کو ضروری قرار دے دیتا۔ اس لیے بچوں کے لیے دوسری ہیڈنگ ہے بچوں کے لیے رحمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بے حد پیار کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ بچے جو ہے نا یہ پھول ہیں، جنت کے پھول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت بھی تھی کہ اگر بچے آ جاتے تھے اسے اپنی سواری پر ساتھ بٹھا لیتے تھے۔ اگر کوئی پھل یا کوئی چیز آپ کے پاس آتی تو محفل میں مجلس میں موجود اگر کوئی بچہ ہوتا تو سب سے پہلے اسے دیتے تھے۔ اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار کر رہے تھے،
اقرا بن حابس وہاں پر موجود تھا، تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی ان کو اتنا پیار نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ تو اس نے یہ اقرا بن حابس کے حوالے سے 2-3 سوال پوچھے ہوئے ہیں۔ ایک یہ سوال پوچھا ہے MCQ میں کہ اقرا بن حابس کے کتنے بچے تھے؟ تو اقرا بن حابس کے 10 بچے تھے۔ اقرا بن حابس کا تعلق کس قبیلے کے ساتھ تھا؟ اقرا بن حابس کا تعلق بنو تمیم، یہ قریش کا ایک قبیلہ تھا، اس کے ساتھ تھا۔ اقرا بن حابس کا تعلق بنو تمیم سے تھا۔ اسی طرح عورتوں پر رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے معاشرے کے اندر، عرب معاشرے کے اندر عورتوں کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ماں، بیٹی اور بیوی کی حیثیت سے ایک اہمیت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت جو ہے ایک ماں کے قدموں میں، اور ایک دفعہ اس نے یہ حدیث دی ہے اور اس کا ترجمہ بھی پوچھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام تینوں حیثیتوں سے، ماں، بیٹی اور بیوی کی حیثیت سے، وراثت میں بھی عورتوں کو حصہ دار بنایا۔ اس کے بعد ہے غلاموں کے لیے رحمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے غلاموں کے لیے بھی رحمت تھے۔ آپ سے پہلے غلاموں کے ساتھ نہایت ہی برا سلوک کیا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ نے عرب معاشرے کے اندر غلامی کی خرید و فروخت کو بھی ختم کیا اور ان کے لیے آزادی کی ترغیب دلائی۔ آپ غلاموں کو میرا غلام یا میری لونڈی کہنے سے منع کرتے تھے، آپ فرماتے تھے میرا بیٹا یا میری بیٹی کہو۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، ان کے بارے میں ایک دفعہ شکایت آئی کہ غلام کے ساتھ جو ہے وہ سخت رویہ کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، جیسا خود کھاؤ گے ویسا انہیں کھلاؤ، جیسا خود پہنتے ہو ویسا انہیں پہناؤ، اور ان پر ان کی مشقت سے زیادہ کام نہ لو۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ غلام تمہارے بھائی ہیں، جیسا خود کھاتے ہو ویسا انہیں کھلاؤ، جیسا خود پہنتے ہو ویسا انہیں پہناؤ، اور ان کی طاقت سے زیادہ ان سے کام نہ لو۔ اسی طرح دشمنوں کے لیے رحمت، یہ بڑا مشکل معاملہ ہوتا ہے کہ بندہ دشمن کے ساتھ بھی رحمت والا معاملہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے لیے بھی رحمت تھے۔ اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ظلم و ستم کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کرنے پر بھی مجبور کیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو آپ معافی کا اعلان کر کے ان کو بھی رحمت دی۔ اور حضرت طفیل بن عمرو دوسی، اس کو قبیلہ دوس کے لیے دعوت کے لیے بھیجا۔ جب یہ واپس آیا تو اس نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ قبیلہ دوس نے آپ کی اطاعت سے انکار کر دیا ہے، تو لوگوں کو تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بد دعا کریے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی کہ یا اللہ تعالی قبیلہ دوس کو ہدایت دے اور انہیں اسلام کی دولت دے۔ تو یہ 2 دفعہ سوال سے پوچھا ہوا ہے۔ تو طفیل بن عمرو دوسی کو کس قبیلہ کی طرف دعوت کے لیے بھیجا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ دوس کے لیے کیا دعا کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ تعالی قبیلہ دوس کو ہدایت دے اور انہیں اسلام کی دولت سے سرفراز فرما۔ جنگی قیدیوں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سپہ سالار جنگی قیدیوں کے بارے میں جو کچھ مرضی کرتا تھا وہی اس کا قانون ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قتل کرنے سے منع کیا، انہیں آزاد کرنے یا فدیہ دے کر رہا کرنے کی ترغیب دی۔ اسی طرح یتیموں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفیق تھے، مہربان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے میں اور یتیم کی نگہداشت پرورش کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جیسے 2 انگلیاں ساتھ ہوتی ہیں۔ آپ سے پہلے کیا تھا کہ یتیم کے مال پر اس کے جو رشتہ دار ہوتے تھے وہ قابض ہو جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ یہ جنگ موتا آج ہجری میں لڑی گئی تھی۔ حضرت جعفر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی اس جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ یہ سوال اس نے ایک مرتبہ پوچھا ہوا ہے کہ حضرت جعفر کس جنگ میں شہید ہوئے تھے؟ جنگ موتا میں حضرت جعفر شہید ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسما کے پاس آئے اور کہا جعفر کے بچوں کو بلاؤ۔ وہ جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیار کیا، بوسہ دیا۔ حضرت نے پوچھا جعفر کی کوئی خبر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شہید ہو گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے لیے بھی رحمت تھے، اور اسی طرح حیوانات کے لیے بھی رحمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے بھی رحمت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھی کہ جانوروں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے، اور آپ کی حدیث پاک ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت کو اس لیے عذاب میں مبتلا کیا گیا
کہ اس نے ایک بلی کو گھر میں باندھ کر رکھا تھا جو بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر گئی تھی. اور ایک حدیث اور بھی ہے کہ ایک فاحشہ عورت کو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا کہ اس نے جو ہے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا. تو امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا. رحمت للعالمین، اس میں سے کچھ شارٹ کویسچن اور ایم سی کیو بھی میں نے آپ کو بتائے، اور یہ عنوان لانگ کویسچن میں بھی آ سکتا ہے کہ رحمت للعالمین پر تفصیل سے نوٹ لکھے. تو سب سے پہلے لغوی اصطلاحی معنی قرآن مجید کی آیت حدیث پاک، اور اس کے بعد یہ امت پر شفقت، بچوں پر رحمت، عورتوں پر رحمت، غلاموں پر رحمت، دشمنوں پر رحمت، جنگی قیدیوں کے لیے رحمت، یتیموں کے لیے رحمت، حیوانات کے لیے رحمت. اس طرح عنوانات بنا کر آپ لانگ کویسچن کو حل کریں گے. امید ہے آپ کو یہ سوال سمجھ آ گیا. اللہ حافظ، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملیں گے.